ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے دسمبر کی 20 اور جمادی الثانی کی 6 تاریخ. 7:30 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. برو گاؤں کے باشندوں کے اطلاع ملنے کے بعد سول ایڈمنسٹریشن کی درخواست پر فار ایور آپریشن ڈویژن کے تحت آرمی انجینئرنگ کی ایک ٹیم نے برو کے رہائشی علاقے سے ملنے والے 4 زندہ بموں کو ناکارہ بنا دیا، جس کے بعد مقامی انتظامیہ اور لوگوں نے بھارتی فوج اور مقامی پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے کانفرنس ہال کونسل سکریٹریٹ میں ملٹی لیول کار پارکنگ کی تعمیر اور مختلف اسکیموں کے تحت کرگل ٹاؤن میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں پر غور و خوض کے سلسلے میں ایک میٹنگ صدارت کی۔ سی سی نے سودیشی درشن 2.0 کے تحت کارگل شہر کو خوبصورت بنانے کی اہمیت پر زور دیا اور اربن لوکل باڈی اور ٹورزم کے مختلف اسکیموں کے تحت اٹھائے جانے والے مخصوص پروجیکٹوں کا خاکہ پیش کیا، جس میں میونسپل کمیٹی کے مختلف وارڈز میں فٹ پاتھ اور سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیبات شامل ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ موجودہ بس اسٹینڈ پر ملٹی سٹوری کار پارکنگ اربن لوکل باڈی تیار کرے گی۔ انہوں نے خاص طور پر عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ شہر میں ٹریفک کی بھیڑ کو دور کرنے، پلوں کی خوبصورتی، ہونکی پوائنٹ کی طرف سائیکلنگ ٹریکس، پاور ہاؤس پوائنٹ کی قریب پارک اور سرکولر روڈ کو پوائنٹ اور برو اندو سے جوڑنے والے ایک فٹ برج کا منصوبہ بنائیں۔ لیہ میں مختلف تعلیمی اداروں سے شکایات موصول ہونے کے بعد سگریٹ اور دیگر تمباکو پروڈکٹس ایکٹ کے تحت اسکواڈز کی اراکین پر مشتمل ایک ٹیم نے کل 19 دسمبر کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لیہ کی سربراہی میں مختلف دکانوں کی اچانک چیکنگ کی۔ مذکورہ چیکنگ کے دوران پولیس اسٹیشن لیہ کے افسران، ڈرگ کنٹرولر یوٹی لداخ، فوڈ انسپکٹر فضائی لیہ، انسپکٹر سیل ٹیکس یوٹی لداخ، ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ این ٹی سی پی لیہ، انسپکٹر میونسپل کمیٹی یوٹی لداخ کے اہلکار شامل تھے۔ ٹیم نے مختلف تعلیمی اداروں کے قریب دکانوں کا معائنہ کیا اور ہزاروں روپے مالیت کی سگریٹ اور دیگر تمباکو کی مصنوعات قبضے میں لے کر تمام اسکواڈ ممبران کی موجودگی میں موقع پر ہی ختم کر دی گئی۔ 3 خلاف ورزی کرنے والوں سے قواعد کے تحت 7,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ اس سلسلے میں دکانداروں کو خبردار کیا کہ وہ کسی بھی تعلیمی اداروں کے 100 گز کے اندر تمباکو فروخت کرتے ہوئے پائے جانے پر دکانداروں کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور سگریٹ اور تمباکو پروڈکٹس ایکٹ کے قوانین کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے ڈاک بنگلو دراس میں موسم سرما کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران ایس ڈی ایم دراس نے چیئرمین کو مختلف محکموں کی طرف سے موسم سرما کی ذخیرہ کے بارے میں بریفنگ دی اور میٹنگ میں کارگل سری نگر ہائی وے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی سی نے لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ سے ٹیلی فونی رابطہ کیا اور پروجیکٹ وجایا کے متعلقہ حکام کو انڈیا گیٹ تک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے سڑک کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کرنے کی درخواست کی۔ سی سی موصوف نے جے او سی 8 ماؤنٹین ڈویژن سے بھی درخواست کی کہ کارگل سری نگر سڑک کے بند ہونے تک گمری میں مسافروں کو لاجسٹک مدد فراہم کی جائے۔ جے او سی
ایٹ ماؤنٹین ڈویژن نے CC کارگل کو یقین دلایا کہ مسافرین کو جہاں بھی ضرورت ہو ہر ممکن لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ پولیس ہیڈکوارٹر UT لداخ کے ایک آرڈر کے مطابق شری نتن یادو IPS کو ڈپٹی SP پولیس کارگل کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ تاہم موجودہ ڈپٹی SP شری منظور احمد JKPS کو ڈپٹی SP ٹریفک کارگل کے طور پر تبادلہ کیا ہے۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ کرگل میں درجہ حرارت -10.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ، زانسکار میں کم سے کم -15.1 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور عالمی خبریں۔ گزشتہ 3 دنوں سے پارلیمنٹ کے دونوں ہی ایوان سے اپوزیشن کے اراکین کو سوال پوچھنے کی سزا لگاتار دی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں سیکورٹی کی انتظامات کی خامیاں اجاگر ہونے کے بعد ایک جانب جہاں حزب اقتدار پر اپوزیشن حملہ آور ہے، وہیں دوسری جانب حکومت کا رخ نہایت ہی جارحانہ ہے۔ حکومت کے اس رویے کو اپوزیشن کے اراکین آمریت قرار دے رہے ہیں۔ ایسا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 دنوں میں اپوزیشن کے 141 اراکین کو معطل کیا جا چکا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کی تاریخ کا یہ اب تک کا ریکارڈ ہے۔ منگل کو لوک سبھا میں جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اراکین نے سیکورٹی کی خاموشی پر حکومت سے سوال کرنے لگے۔ اس کے جواب میں اسپیکر نے 66 اراکین کو معطل کر کے ایوان کے کارروائی کو دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ حزب اختلاف کے اتحاد انڈیا کی اتحادی جماعتوں کے اہم لیڈروں کی منگل کو دلی کے اشوک ہوٹل میں میٹنگ ہوئی، جس میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور TMC کی صدر ممتا بنرجی نے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار کے لیے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کا نام تجویز کیا۔ ذرائع کے مطابق کچھ دیگر لیڈروں نے بھی ممتا کی حمایت کی، جن میں اروند کیجریوال کا نام بھی شامل ہے، لیکن کھڑگے نے نہایت شائستگی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی انتخابات سامنے ہیں اور انہیں الیکشن جیتنے کے لیے کام کرنا ہے۔ PM امیدوار پر بعد میں بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ انڈیا اتحاد کی اس میٹنگ میں اگلے لوک سبھا انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم، مشترکہ جلسے عام اور اثر و حکمت عملی بنانے سمیت کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ 31 دسمبر تک سیٹوں کی تقسیم پر فیصلہ کر لیا جائے۔ واضح رہے کہ اس میٹنگ میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، شرد پوار، نتیش کمار، راجیو رنجن، ادے ٹھاکرے، آدتیہ ٹھاکرے، محبوبہ مفتی، کرشنا پٹیل، پلوی پٹیل اور فاروق عبداللہ سمیت 28 اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران شریک ہوئے۔ یمن کے وزیر دفاع میجر جنرل محمد العطفی نے بحر احمر میں امریکی زیر قیادت میری ٹائم ٹاسک فورس کی تشکیل کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے پیر کو پینٹاگون کے چیف لائیڈ آسٹن کی بیان کے مطابق اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے لیے تجارتی جہازوں کے گزرنے کی حفاظت کے لیے امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک نے ایک اتحاد بنایا ہے، جس میں بحرین، کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیوزی لینڈ، ناروے، شیلیز، اسپین اور برطانیہ شامل ہے۔ اس اتحاد کے بعد یمن نے خبردار کیا ہے کہ یمن سرزمین پر کسی بھی حملے کا بھرپور اور دندان شکن جواب دیا جائے گا اور سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق میجر جنرل محمد العطفی نے پیر کو کہا، ہمارے پاس گولہ بارود اور فوجی سامان موجود ہیں جو آپ کی جنگی جہازوں،
آبدوزوں اور طیارہ بردار جہازوں کو ڈبو سکتا ہے۔ یاد رہے غاصب اسرائیل کے غزہ میں حملے کے بعد یمن نے اسرائیل کے لیے سامان لے جا رہے سمندری جہاز پر حملہ کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ پوپ فرانسس نے ہفتہ وار دعائیہ خطاب میں اسرائیل کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا اور عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی حملے جنگ نہیں، دہشت گردی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔